شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بعلي بن الحسين عليهم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد فرش ادائے حضرت سید سجاد پر حاضر خدمت ہیں محرم الحرام کی 25 تاریخ 1445 سنہ ہجرت میں امام کے سارے ماتمدار مل کر امام کے خاندان عصمت و طہارت کی خدمت میں پرسہ و تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں قسم خدا ساری زندگی روتے روتے ختم بھی ہو جائیں تو امام سید سجاد کے مصائب پر گریے کا حق ادا نہیں کر سکتے کربلا کے ہر شہید کو رونا آسان ہے سید سجاد کو رونا آسان نہیں ہے بس خدا کی بارگاہ میں اس التماس کے ساتھ کہ وہ مجلس سے ازا نصیب ہو مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مجلس سے ازا میں ذکر مصائب سید سجاد کرنے والے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام خدا ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ امام علیہ السلام کے سامعین میں امام علیہ السلام کے حاضرین میں امام علیہ السلام کے مطیعین میں شمار کر یقیناً 25 محرم کی مناسبت کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں اپنے عنوان کی اور ربط کو تلاش کر رہا ہوں عنوان سرنامے کلام کی آیت
سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 پڑھی جا رہی ہے روزانہ. یہ آیت، اس کا ترجمہ آج دہرا دیتا ہوں کہ بیچ میں 3 دن گزر گئے بغیر ترجمہ دہرائے ہوئے. خدا کی شان، خدا کا اعلان کہ بے شک کہ ہم نے پیش کیا امانت کو زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں کے مقابلے. تو زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں تینوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ اس سے خوف زدہ ہو گئے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اور یہ تینوں اس سے خائف ہو گئے اس امانت سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. وہ یا 4 تذکرے ہیں یہاں پر. ایک آسمان شکل جمع میں، ایک زمین شکل مفرد میں، ایک پہاڑ شکل جمع میں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. سماوات سما کی جمع، جبال جبل کی جمع. مگر زمین الارض یہ صیغہ مفرد، اس کا شکل جمع ہے الارضون یا الارضین. اگر الفاظ یہ ہوں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَالْجِبَالِ، تو تینوں کا صیغہ جمع ہو جائے گا. تو 4 میں 3 تو یہ ہے کہ جنہوں نے امانت الہی کو اٹھانے سے انکار کر دیا. امانت الہی، اشارہ پھر دہرا رہا ہوں کہ مختلف اس میں تعبیرات شامل کیے گئے. امانت سے مراد کیا؟ وہ کون سی ایسی شے ہے جو خدا نے زمین، آسمان اور پہاڑ کو نہیں دی، انسان کو عطا کی؟ اب خلافت الہیہ کہیے یا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہیے، یا شعور اور آگہی کہیے، یا اعضاء و جوارح سے انسان کی ذمہ داری کہیے. اگر آسمان، زمین اور پہاڑ یہ تینوں خدا کے اطاعت گزار ہیں تو ان کی اطاعت گزاری پہ جنت نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آسمان جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. حالانکہ اطاعت گزار ہے. زمین جنت میں جائے گی کہ بس زمین کربلا جائے گی، اس لیے کہ وہ آئی وہیں سے. صلوات پڑھے محمد حال. اس لیے کہ وہ آئی وہیں سے ہے. لیکن عجیب ہے، زمین کربلا سمجھ میں نہیں آتی تھی. مقام ابراہیم جنت سے آیا ہے، پتھر. حجر اسود جنت سے آیا ہے، پتھر. حجر بنی اسرائیل جنت سے آیا پتھر. ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا جنت سے آیا. ٹکڑا سمجھ میں آ گیا، پتھر سمجھ میں آ گئے، کربلا سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے کہ جو پتھروں کی زبان سمجھتے ہوں
انہیں پتھر سمجھ میں آتے ہیں، انسانیت کے محسن کی کربلا کہاں سمجھ میں آیا؟ تو زمینیں آسمان اطاعت گزار ہیں جی، پہاڑ، وہ پہاڑی تو تھا نا جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے آنے کے بعد کشتی میں سوار تھے اور آپ کے ساتھ اہل ایمان سوار تھے، اور آپ کا اپنا سگا بیٹا کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا آئیے، کشتی میں آئیے۔ بیٹے نے کہا کہ کیوں؟ کہ بہت پانی ہے، طوفان ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، کتنا پانی ہوگا؟ کبھی کبھی آپ کی توقعات کے برخلاف بھی بارش ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل موسم بڑا عجیب ہے کہ جتنے لگے تھے سولر سسٹم، ان کی بیٹریاں جواب دے رہی ہیں، بادل چھائے ہوئے، کچھ لوگ دعا دے رہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، دعا دے رہے، اچھا مسئلہ۔ تو بات بڑی آسان سی ہے، کبھی توقعات کے برخلاف بارش ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے بارش ہوگی تو کتنا پانی آئے گا؟ تخنوں تک آئے گا، گھٹنوں تک، کہاں تک آئے گا؟ پانی نوح علیہ السلام نے فرمایا، جب بیٹا کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ، پہاڑ تو بہت اونچا ہے نا، اس پہ کھڑا ہو جاؤں گا، تو پانی کتنا اونچا آئے گا؟ پہاڑ تو کئی منزلہ بلند ہے، پانی کتنا اونچا ہو رہے گا؟ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ جناب نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے جس پہ خدا اپنا رحم کر دے۔ تو لہٰذا بیٹا آ جاؤ کشتی کے اندر۔ نہیں آیا، مطمئن تھا کہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا۔ کیا خبر تھی کہ اتنا بڑا طوفان تو کبھی تاریخ میں آیا ہی نہ تھا۔ کوئی ریسرچ ورک بھی کرے ماضی کے واقعات پر، اتنا بڑا طوفان کبھی نہیں آیا تھا۔ اور جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں، نہ اس کے بعد کبھی اتنا بڑا طوفان آیا اور نہ آئے گا سوائے قیامت کے، نہ آئے گا سوائے قیامت کے۔ تو یہ پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا۔ اب ایک تو یہ پہاڑ تک پانی پہنچتا، پھر اس کو ڈبو دیتا، تو پانی اس تک پہنچتا، پھر اس کو ڈبو دیتا۔ پروردگار نے پہاڑ پر وحی نازل کی کہ کیا تو میرے مجرم کو پناہ دے گا؟ پہاڑ خوف خدا سے پگھلنا شروع ہوا۔ قبلہ پتھر پگھلتے ہیں جی، اگر سینوں میں رکھے ہوئے ہوں تو پتھر پگھلتے ہیں، اگر معصوم کے قدموں کے نیچے آ جائیں تو، ورنہ مقام ابراہیم پر کسی نے پتھر کو تراش کر قدم نہیں بنائے ہیں، کسی نے پتھر کو تراش کے قدم کے نشان نہیں بنائے۔ یا نیشہ پور میں امام رضا علیہ السلام کی یادگار کیا کسی نے تراشا ہے؟ کہ پتھر موم ہو گیا۔ پتھر کا موم ہونا اور ہے، پہاڑ کا پگھلنا اور ہے۔ ایسے پگھلا جیسے چربی آگ کی شدت میں پگھل جاتی۔ ایک چربی کا پہاڑ بنائیے اور آگ لگا دیجئے، کچھ دیر بعد وہ پہاڑ بالکل لیول پہ آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔
تو بات کیا تھی کہ خدا نے پہاڑ پر وحی نازل کی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا. تو نہ زمین، نہ آسمان، نہ پہاڑ، یہ تینوں جنت میں نہیں جائیں گے. حالانکہ اطاعت گزار پہاڑ بھی ہے، پگھل گیا. اطاعت گزار زمین بھی ہے کہ خدا کی مخلوقات کو پناہ دیے ہوئے گود بنی ہوئی ہے. اطاعت گزار آسمان بھی ہے. پھر جنت میں جائیں گے کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ ان کی اطاعت بالاختیار نہیں ہے. اگر بالاختیار ہو تو قابل تعریف ہے، اور جب قابل تعریف ہو تو پھر جنت ہے. انسان میں ارادہ اور اختیار کی آزادی رکھی گئی. انسان کو خدا نے ایسا بنایا کہ سورہ انسان پڑھیے، پورے قرآن میں ایک ہی سورہ ہے انسان کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. الگ پورا قرآن انسان کے لیے ہے. کسی نے مجھ سے سوال کر لیا، اور سوال بھی کیا پاکستان سے باہر رہنے والے ایک مومن نے. پہلے یہیں رہتے تھے گلبرگ کی قلب طرف، اب چلے گئے باہر. کہ مولانا یہ قرآن کے بارے میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا بات؟ کہ قرآن میں قصے کہانیاں ہیں. قرآن پچھلے لوگوں کی داستان کی کتاب ہے، اور تو کچھ نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہنے لگے مجھ سے کسی خاتون نے بحث کی، میرے پاس جواب نہیں تھا. یہ فلاں قصہ، ہود کا قصہ، عاد و ثمود کا قصہ، نوح کا قصہ، ابراہیم کا قصہ، یہ قصوں کی کتاب ہے قرآن. اللہ اکبر. جواب میں کیا کہتا؟ اس سے قرآن سمجھ میں نہیں آیا، اسے آل محمد سمجھ میں کیسے آ جائیں گے؟ آپ سب کیا پڑھتے ہیں ام القرآن میں؟ سورہ الحمد. سورہ الحمد میں کہیں قصہ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بتائیے کوئی قصہ ہے؟ قوم سمود کا حال اس میں نہیں. قوم عاد کا حال نہیں. جو ام الکتاب خلاصہ قرآن، مقدمہ قرآن، دیباچہ قرآن ہے، اس میں الف سے لے کر یہ تک 7 آیتوں میں کوئی آیت نہیں ہے جو قصے سنا رہی ہو آپ کو. اور پورا قرآن کس کو یاد ہے؟ الحمد سب کو یاد ہے. ابا مر گئے تو الحمد، اماں مر گئی تو الحمد، نماز میں آئے تو الحمد، فاتحہ دینے کھڑے ہوئے تو الحمد، بیمار کی شفا یابی کے لیے الحمد. اور کیا الحمد کی شان ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے میں ضامن ہوں ایسے شخص کی بیماری کی شفا کے لیے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے اپنی شفا یابی کے لیے، جو قرآن کے برابر ہے. یعنی پورا قرآن ایک طرف اور ایک سورہ ایک طرف ہے. سورہ الحمد کیسے تلاوت کریں؟ فرمایا مریض اپنا گریبان کھولے اور کھول کے الحمد 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے وجود کے اندر دم کر دے. امام فرماتے ہیں اگر شفا نہ ہو تو 7 دفعہ کے بعد 70 دفعہ پڑھے. میں ضامن ہوں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے سورہ الحمد کے اندر. تو بات سے بات یوں آ گئی کہ انسان کے امانت اٹھانے کا مسئلہ تھا. پہاڑ، زمین و آسمان امانت اٹھانے میں کیوں ناکام رہے؟ اور خدا نے انسان میں کیا رکھ دیا ایسا کہ انسان امانت الہی کو اٹھانے کے قابل بن گیا؟
یہ امانت الہی کیا ہے؟ یہ آزادی ارادہ اور آزادی اختیار ہے۔ سورہ انسان کے الفاظ کیا ہیں؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ پڑھتے جائیے، خدا فرماتا جا رہا ہے انسان کو کیسا بنایا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ راستہ ہم نے سمجھا دیا، اب انسان کی مرضی ہے شاکر بنے یا کافر بنے۔ آسمان کے پاس اختیار نہیں کہ شاکر بنے یا کافر بنے، زمین کے پاس اختیار نہیں کہ شاکر بنے یا کافر بنے، پہاڑ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ شاکر بنے یا کافر بنے۔ اختیار ہے تو کس کے پاس؟ انسان کے پاس۔ اس لیے خدا کہتا انہو کان ظلوما جہولا۔ انسان نے اٹھا تو لیا، لیکن اگر اٹھانے کے بعد ذمہ داری نہ نبھا سکا تو ظالم بھی ہو جائے گا اور جاہل بھی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اور میں لے آیا آپ کو واپس ارادہ اور اختیار کی آزادی۔ آج آزادی کی رات ہے، جشن آزادی منا رہے ہیں لوگ، اور ہم بھی محب وطن ہونے کی حیثیت میں وطن کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر روڈ پر ناچ کے نہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے نہیں، اپنے ہی ملک کا نقصان کر کے نہیں۔ آزادی منائیے مگر کسی حدود و قیود میں رہتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں۔ ایسی آزادی تو خدا نے کسی کو دی ہی نہیں ہے، اور جس نے لیے صرف پچھتایا ہے۔ انسان شروع سے حدود و قیود کے اندر ہے، اور اسی حدود و قیود کے اعتبار سے ہماری بات وہاں تک پہنچی تھی کہ امام سید سجاد علیہ السلام کے الفاظ مقدس میں آپ علیہ السلام نے انسانی اعضاء و جوارح کے رائٹس بتانا شروع کیے، اور ہم پہنچے تھے زبان کے بعد سماعت کا حق بیان کر رہے تھے۔ کان میرے ہیں، کان آپ کے ہیں، تو کیا آپ اپنی سماعت کے مالک ہیں؟ آپ پوچھیں گے نا، نہیں میں مالک ہوں، جو چاہوں سنوں، جو چاہوں نہ سنوں، میں مالک ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی عظیم نعمت ہے یہ کان۔ اس عظیم نعمت کو اگر سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں جا کے دیکھیے تو خدا اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، ان سے سوال تو کیجئے، قل، پوچھئے ان سے، کہیے، میں کون ہے؟ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، اور پوچھے کافروں سے کون ہے تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک؟ تو کافر کہیں گے هو اللہ۔ سورہ یونس، میری بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ترتیب سے آیتیں پڑھیے گا، 3 آیتیں پہلے کی، 2 آیتیں بعد کی، کہ سرکار ختمی مرتبہ سے خدا نے کس طرح کلام کیا، اور کافروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کافر ضرور تھے، مگر اتنا سمجھتے تھے کہ پتھر کے بت آسمان سے روزی نہیں دے سکتے، پتھر کے بت زمین سے روزی نہیں نکال سکتے، پتھر کے بت ہماری سماعت اور بصارت کے مالک نہیں ہیں۔ تو ہم اپنی سماعت اور بصارت کے مالک نہیں ہیں۔ امن یملک السمع والابصار، کون ہے کہ سماعت اور بصارت کا مالک ہے؟ آپ کو واپس لے جاؤں سورہ نحل کے اندر،
پروردگار کا اعلان، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم آئے کیسے تھے؟ کچھ نہیں جانتے تھے۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سماعت، بصارت اور قوت قلب عطا کر دی۔ اب آئیے سماعت کے مسائل کو آسان کرتے ہوئے عجیب بات ہے، پورے قرآن میں تلاش کیا میں نے، پروردگار نے لفظ اذن بہت کم استعمال کیا ہے۔ زبان ہے آلہ تکلم، آلہ تکلم استعمال کیا، لفظ کلام استعمال نہیں کیا۔ جب بات آئی سننے والی تو خدا نے آلہ سماعت کا لفظ چھوڑ کر سماعت استعمال کی ہے۔ کچھ تو حکمت ہے، اسی حکمت کی تلاش کے لیے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 185 مقامات پر قرآن مجید نے لفظ سماع کو استعمال کیا الگ الگ انداز سے۔ خدا کی عظیم نعمت، اور ایسی نعمت کہ واقعاً انسان اگر صرف سماعت پر خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہے، پھر اشارہ کر رہا ہوں کان کے 3 حصے، اور 3 حصوں میں کیا کیا الگ الگ انداز ہیں۔ آپ کو یاد ہے پرسوں بات ہو رہی تھی، ایک پانی اندر ہے، ایک پانی باہر ہے، درمیان کے حصے میں 4 ہڈیاں ہیں، عجیب ہڈیاں، ایک ہتھوڑا نما ہے، ایک رکاب نما ہے، ایک آئرن نما ہے، ایک لنز نما ہے۔ اتفاق سے میں منتظر تھا کہ شاید کوئی ENT کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود رہے تو بات آسان ہو جائے کہ آواز خدا نے وہ کمال عطا کیا ہے، آنکھیں کانوں کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ سرخ رنگ سے آگے نہیں بڑھ سکتی رنگوں میں، اور بنفشی رنگ سے پیچھے نہیں آ سکتی۔ یہ 3 لاکھ رنگوں کی تمیز کرتی ہیں مگر وسائل کے ساتھ۔ مثال دوں، آپ اپنی ان آنکھوں سے سورج کی روشنی براہ راست نہیں دیکھ سکتے، ارے چاند گہن ہو جائے، سورج گہن لگ جائے تو آپ کی آنکھیں صلاحیت نہیں تھی برداشت کر رہے، مگر کانوں میں صلاحیت ہے۔ یہ کم از کم 16 اور زیادہ سے زیادہ 16,000 آوازوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے۔ کبھی توجہ کیجئے گا کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، چھوٹی بڑی آوازوں کو، اور بہت جلدی کان خراب نہیں ہوتے۔ ہاں کان کچے ہو جائیں، وہ اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد، خراب نہیں ہوتے۔ سننے کے اعتبار سے کان کی صلاحیت کیا ہے؟ کان کی صلاحیت یہ ہے کہ اس میں جو آوازیں ہیں، شدت ہے، اس کے الگ الگ انداز ہیں۔ کیا مطلب؟ کا 1500 آوازیں اور 350 شدت کے اعتبار سے اندر ایکسیپٹ کی جاتی ہیں۔ اچھی آواز، بری آواز، بدنما آواز، بدہنگم آواز، آہستہ آواز، تیز آواز، سب انسان سنتا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ سوتے ہوئے آنکھیں بند ہوں تو کبھی کبھی کان کھلے ہوتے، یعنی جیسے شاید کہا جاتا کہ وضو کے مسائل میں اگر آپ وضو کر کے بیٹھے تھے نماز کے لیے، اور خاص طور سے اگر جمعے کی نماز ہو، اب قسم کھا کے کہتا ہوں میں ممبر سے، جب مجھے جمعے کی نماز پڑھانی نہیں ہوتی، کہیں پڑھنی ہوتی ہے، تو خطبے میں ایسی نیند آتی ہے، سوچتا ہوں پڑھانا آسان تھا، پڑھنا مشکل۔ صلوات پڑھے محمد والے، اپنا تجربہ بیان کر رہا۔
اور تو اگر مجھے خطیب کی زبان آتی ہو، عربی میں خطبہ دے رہے تھے، تو شاید نیند چلی جائے، اور اگر مجھے ان کی زبان نہ آتی ہو تو نیند بہت آتی ہے۔ اب ایسے میں نیند بار بار آ رہی ہے، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، خطبہ تو ہو جائے گا۔ سننے والوں کی بات ہو رہی، پڑھنے والے کی نہیں۔ خطبہ سن سکتے ہیں آپ بغیر وضو کے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر ایسے میں آپ پر نیند غالب آ گئی تو نیند کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نیند وہ ہے کہ اس میں آنکھیں بند ہو گئیں مگر کان کھلے ہوئے۔ کان کھلے ہوئے کیا مطلب؟ خطرناک جملہ ہے۔ آنکھیں بند ہیں، ہم سمجھے آپ سو گئے، آپ کے کان کھلے ہوئے تھے، سب سن لیا آپ نے، وضو بچ جاتا ہے۔ اگر آنکھوں پہ نیند غالب ہو، سماعت پہ غالب نہ ہو، تو وضو درست ہے، باطل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ لیکن جو نیند انسان کی بصارت سے بڑھ کر سماعت پر غالب آ جائے، حالانکہ مکتب اہل بیت میں وضو کے دوران کانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں مسح ہوتا ہے نہ اس میں غسل ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بڑی ہے۔ اگر نیند بڑھتے بڑھتے بصارت سے نکل کر سماعت تک پہنچ گئی، وضو گیا۔ ٹھیک، اب کان کے مسائل میں کان کے استعمال کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ کبھی کبھی انسان بڑا معصوم سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ ایسے ہی وہ شخص جو خدمت میں آیا مولا کی کہتا ہے مولا سے کہ مولا میرے پڑوس میں کچھ ایسے افراد رہتے ہیں کہ جو گانے وغیرہ گاتے ہیں، یا ان کے گھر وہ گانا گانے والیاں آتی ہیں۔ اس زمانے میں میوزک نہیں تھا آج کے انداز میں، تو گانا گانے والیاں آتی تھی۔ کہتا ہے مولا میں سننے جاتا نہیں ہوں، میں اسپیشلی سننے نہیں جاتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں نیک آدمی ہوں، لیکن کیا کروں مولا، میرے گھر کا ٹوائلٹ جو ہے، بیت الخلا جو ہے، وہ بنا ہوا کونے کے اندر، اور چونکہ اسلامی طریقہ یہی ہے، یہ اٹیچ بات کا تصور اسلامی نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل جیسے جیسے انسان اب بیماریوں کا شکار ہوگا، سمجھ میں آئے گا کہ ایشین کموڈ بہتر ہیں یا فرنگی کموڈ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسے ہی مسئلہ بیت الخلا کا، تو بیت الخلا بنا ہوا ہے دور آخر کونے میں، اور میں جب جاتا ہوں بیت الخلا تو جاتا تو بیت الخلا حاجت کے لیے، مگر چونکہ پڑوس سے لگا ہوا ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے یہاں تک، تو کچھ دیر کے لیے اپنا اسٹے لانگ کر لیتا، کچھ دیر مزید بیٹھ جاتا۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اپنے آپ کو روک رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ آداب اور مستحبات بھی میری زبان پر آ جائیں جو بیت الخلا کے۔ بیٹھ جاتا ہوں کچھ دیر کے لیے، تو اس میں تو برائی نہیں، اگر گانے کی آواز، گانا گانے والیوں کی آواز بیت الخلا میں آ رہی ہو، اور میں گیا اپنے کام سے تھا، اور کچھ دیر کے لیے میں نے اپنے قیام کو بڑھا دیا۔ امام نے جواب میں اپنا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، امام نے جواب میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 36 تلاوت کی۔ آیت نمبر 36، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔
امام فرماتے ہیں بے شک خدا کا اعلان ہے، بے شک سماعت، بصارت اور دل، ان تینوں سے خدا کہتا ہے ضرور سوالات ہوں گے۔ تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اگر سننے جاتے تو سوال ہوتے، شرکت کرتے تو گناہ ہوتا؟ اگر تم گئے اپنے کام سے تھے اور اپنے کام سے جانے کے بعد، بہت غور کیجئے گا، ایک ہے لفظ سماعت یا سمع، ایک لفظ استماع ہے۔ استماع کہتے ہیں غور سے سننا۔ چلیے مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ پرسوں کی بات سے اور قریب ہو جائیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے سنی انسنی کر دی، اور میں واقعاً تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے محاورے کی روٹ تو مل جائے کہ ایک کان سے سننا اور ایک کان سے نکالنا یہ کہاں کیوں گیا تھا؟ کبھی آپ نے سنا کہ دیکھی اندیکھی؟ ہاں، سنی انسنی کیا مطلب؟ کہ سنا بھی اور نہیں بھی سنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میں گھر میں داخل ہوا، اب میری بیٹی، میرے بیٹے، میری وائف، ٹھیک، سب کے پاس ڈیوائسز موجود ہیں۔ کسی کے پاس ٹیبلٹ ہے، کسی کے پاس موبائل فون، کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے۔ اب میں نے گھر میں داخل ہو کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب گھر میں جتنے افراد تھے سب کے سب زندہ موجود، ہوش و حواس میں، لیکن کوئی موبائل پر بزی، کوئی ٹیبلٹ پہ بزی، کوئی لیپ ٹاپ پہ بزی، کسی نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، جیسے سنا ہی نہیں ہو۔ تو کان تو اپنا کام کر رہا ہے، کان میں جو آواز قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ تو کام کر رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے خاموشی سے گیلری کا راستہ اختیار کیا اور وائی فائی کا سوئچ جو لگی ہوئی ڈیوائس تھی اس کو آف کر دیا۔ جیسے ہی وائی فائی کنیکشن آف ہوا، سب کے سب پریشان ہو گئے، کس نے کیا، کون آیا؟ تب کہا وعلیکم السلام، صلوات پڑھے محمد۔ اب اس سے میں کیا کہوں، سنی یا سنی کہوں نہ کہوں؟ میں نے زور سے سلام کیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ جدید وسائل کا استعمال حرام نہیں ہے، آپ کے لیے ہی ہے، مگر انسانیت کے ساتھ ہے، انسانیت کے بغیر نہیں ہے۔ اس کے پروٹوکول ہیں، اس کے مینرز ہیں، اس کے آداب ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان انسانوں میں رہ کر تنہا ہو جائے۔ تو امام کا جواب کیا تھا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو ایک سماعت وہ ہے کہ جس میں انسان کو آواز آ رہی ہے مگر سنتا نہیں ہے، غور نہیں کر رہا، اور ایک وہ سماعت ہے جس میں غور کر رہا ہے۔ جب غور کرنے لگے تو گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر غیبت کے جملوں پہ غور کرنے لگے تو گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر حرام آوازوں پہ غور کرنے لگے تو گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب تک غور نہ کرے خدا خالی آوازوں پر گناہ نہیں لکھواتا ہے۔ اب بس میں جا رہے تھے، اب تو خیر زمانہ بدل رہا ہے، بسوں میں کبھی پرانا دور یاد کریں تو پرانے انداز سے میوزک بجتے تھے بسوں میں، اور جن کو گھر میں دستیاب نہیں تھے وہ بس میں بیٹھ کے اپنا ٹائم پاس کرتے تھے۔ تو اگر ویسے ہی کان میں آواز جاتی رہی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس دونوں آنے والی آوازوں کو دل میں جگہ دے دی تو یہ دروازہ ہیں کس کا؟ دل کا۔ امام سجاد علیہ السلام کے جملے تھے۔ کہ یہ دونوں کان جو ہیں دروازہ ہیں کس کا؟ دل کا۔ اس دروازے کو بند رکھو، نامحرم کو اندر جانے مت دو۔ اللہ اکبر! اب آئیے
آپ کی خدمت میں سماعت کی ایک اور قسم بیان کر کے پھر یہ مسئلہ سماعت پر دیت کتنی ہے اس کا اشارہ مکمل کر، اور پھر سماعت کمزور ہو جائے تو علاج کیا ہے اس کا۔ انسان کی آنکھیں کمزور ہو جائیں، علاج آسان ہے، دعائے نور پڑھے۔ دعائے نور ہے ہی نور کے لیے، اور آنکھیں ہیں نورانی، اور دعائے نور اگر پڑھنے کے علاوہ اور تلاش کرنا چاہیں تو آیت الکرسی پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی آنکھوں پہ دم کریں تو باذن پروردگار بتوسل آل محمد خدا آنکھوں میں نورانیت کو پلٹا دے گا۔ اور اگر ذرا سا معیار معرفت بلند ہو تو خاک شفائے کربلا آنکھوں میں لگانے سے نورانیت پلٹ کے آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے آنکھ میں مٹی جائے تو آنکھ تو کام چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے عجیب بات کہہ دی۔ آیت الکرسی سمجھ میں آ گئی، دعائے نور سمجھ میں آ گئی، یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ مٹی آنکھ میں ڈال لو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہم کہ اپنی آنکھ خراب کر لیں؟ اللہ آنکھ میں کوئی مٹی بھی ڈالتا ہے؟ جواب، ہم نے کب کہا کہ مٹی ڈال دیجیے؟ ہم نے کہا خاک شفا۔ یہ خاک شفا عام خاک نہیں ہے۔ جتنے بیٹھے مجھے بتائیں گے سرما کیا ہے؟ سرما کیا ہوتا ہے؟ خاک ہے نا، جلا ہوا ہے نا، پہاڑ کا ہے نا، پتھر کا پسا ہوا ہے نا۔ سرما کیا ہوتا ہے؟ سرما کیا کوئی دوا ہے، میڈیسن ہے؟ نہیں۔ اور سرما سمجھ میں نہیں آیا؟ چلیے، خدا نے بعض حیوانات کو الگ الگ انداز سے ہدایت دی ہے۔ کہتے ہیں اژدہا جب 1000 سال تک زندہ رہ لے اور نہ مر سکے تو 1000 سال کے بعد وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور جب 1000 سال کے بعد اندھا ہو جائے تو خدا اس کی فطرت پر وحی کرتا ہے کہ اب تلاش کر اس گھاس کو کہ جس کے آنکھوں سے ملنے سے تجھے شفا مل جائے گی۔ تو وہ اندھا اژدہا خوشبو سونگھتا ہوا گھاس کی چلتا ہے، یہاں تک کہ بیابانوں سے ہوتا ہوا پہنچتا ہے، اور جہاں اسے وہ گھاس مل جاتی ہے تو آنکھوں سے ملتا ہے تو بینائی واپس آ جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، اگر اژدہے کی بینائی گھاسوں پر آنکھ ملنے سے، آنکھ اس طرح سے مس کرنے سے واپس پلٹ آئے تو خاک کربلا سرکار سید الشہداء، بات تو عقیدت کی ہے۔ عقیدت نہ ہو تو قبلہ کوئی آئی اسپیشلسٹ بھی کچھ بھی دے دے شفا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو بات سے بات نکل کے اس لیے آ گئی کہ کان کا مسئلہ اور ہے اور آنکھ کا مسئلہ اور ہے۔ ہم ابھی آنکھ کی بات نہیں کر رہے، آنکھ کی باتیں آئیں گی جب آنکھ کا حوالہ آئے گا، ہو سکتا ہے کل سے آ جائے، آج تو کان کی بات ہے۔ اور کان کی باتوں میں خدا نے بڑا احسان کیا کہ ایک سماعت بغیر فہم کے، ایک سماعت فہم کے ساتھ، جب مجھے بچپن میں سنائی تھی اذان و اقامت تو فہم نہیں تھا، اور جب میں عاقل اور بالغ ہو گیا اور اب میں نے قرآن میں اور نماز کے ترجمے کو سمجھ لیا، اب میں نے کہا اللہ اکبر، جب میں نے سنا یا پڑھا تو اب آواز بھی ہے اور فہم بھی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ حی علی الفلاح کے معنی کیا ہے، میں سمجھ رہا قد قامت الصلاۃ کے معنی کیا ہے۔ ایک آواز یہ ہے، ایک آواز وہ تھی، بچپن میں آواز تھی، فہم نہیں تھا، جوانی میں آواز بھی ہے اور فہم بھی ہے۔ لیکن صبح کی اذان تھی،
اور کل چھٹی ہے، آفس نہیں جانا، خدا نے مجھے بڑا مال دیا ہے، ایسے موسم میں بھی ایئر کنڈیشن کھولا ہوا ہے، جیسے کان میں اذان کی آواز آئی اور سمجھ میں آیا کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، میں نے کمبل لیا اور کان پہ ڈال لیا۔ اب سماعت ہے، فہم ہے، مگر عمل نہیں ہے۔ وہ سماعت اور فہم کس کام کا؟ یا عمل نہ ہو۔ چلیے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلائیے، کیا کہا میں نے آپ سے؟ پانی پلائیے۔ آپ لفظ آپ تک پہنچ گئے، معنی بھی آ گئے۔ اگر آپ پانی نہ پلائیں اور کہیں مولانا سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کیا خوبصورت مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ کے کیا کہنے، آپ کا امامہ ایسا ہے اور آپ کی ابا ایسی اور آپ کے الفاظ ایسے، میں پانی مانگتا رہا، آپ تعریف کرتے رہے، میں انا للہ ہو گیا، آپ ماشاءاللہ ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بتائیں ایمانداری سے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا پھر؟ آپ میرے کسی کام آئے؟ نہیں آئے نا۔ تو سماعت کافی نہیں ہے، ساتھ میں فہم چاہیے، اور فہم کافی نہیں ہے، ساتھ میں عمل چاہیے۔ آئیے سماعت اور فہم کی دوسری مثال آپ کی خدمت میں۔ کبھی کبھی یہ مثال سمجھ لینا چاہیے، مگر اس سے پہلے میں قرآن کی آیت پڑھ دوں۔ پروردگار اپنے حبیب کی شان کو بیان سورہ فاطر میں کر رہا ہے۔ آخری جملہ آیت نمبر 22 کا الفاظ کیا ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ نہیں سنا سکتے اسے جو قبور میں رہتا ہو۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، کیا پیغمبر قبور پر جا کے سناتے تھے؟ نہیں۔ الفاظ کیوں ہیں پھر؟ بتانا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں تو زندہ، مگر ان کے اندر کے ضمیر ایسے مردہ ہیں جیسے قبر کے رہنے والے ہوں۔ خدا کا بڑا احسان ہے، زندہ لاشیں اور ہیں، قبر کے شہید اور ہیں۔ یہ زندہ لاشیں سنتے نہیں ہیں، وہ قبر کے شہید سنتے ہیں۔ دلیل چاہیے؟ امام صادق علیہ السلام کے الفاظ سن لیجئے، جب آپ نے ارشاد فرمایا اپنے مر جانے والوں کے سرہانے بیٹھ کر تلقین پڑھا کرو۔ تلقین کے 3 مرحلے، اور تینوں ایسے ہو سکتا ہے میں کہوں ایک حالت احتضار میں ہے تو ابھی تو میں زندہ ہوں، آپ مجھے پڑھا رہے تھے من ربو کا، تو اس سے پوچھا جائے گا نقوی پروردگار کون ہے، نبی کون ہے، قبلہ کون سا ہے، کتاب کون سی ہے، سب کو جواب دینے ہوں گے۔ اور یہ نکل گئے نقوی صاحب، اب سناؤ انہیں۔ قبر میں لٹایا آپ نے مجھے، اور دونوں میرے شانے پکڑ لیے، اور شانے پکڑ کے ہلا ہلا کر کہا سنو اے فلان ابن فلان، اور سنو اور سمجھو، اسمع افہم۔ اللہ اکبر۔ جب بچپن میں اذان سنائی تھی تو فہم نہیں کہا تھا، اب جب قبر میں تلقین سنا رہے ہو تو فہم بھی کہہ رہے ہو کہ بیچ میں جوانی گزار کے آیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا کا بڑا احسان نہیں ہے کہ کچھ زندہ لاشیں ہیں جو سنتے نہیں ہیں؟ کیا ابو جہل پیغمبر کے الفاظ نہیں سنتا تھا؟ کیا ابو لہب پیغمبر کے الفاظ نہیں سنتا تھا؟ بہرے تھے یہ لوگ؟ نہیں۔ پھر اسلام کیوں لے کر نہیں آئے؟ کہ انہوں نے اپنے کان کے دروازوں کو، اپنے کان کے ان صلاحیتوں جو دل کی طرف دروازے کھلتے تھے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ یہ آخری حد تک بات مکمل کرتے ہوئے کہ دل کے دروازے بند کیے تھے یا خدا نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی تھی؟ اور خدا جس کے دل پہ مہر لگا دے
سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور آئیے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور، کہ دل پر مہر لگنے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار سید الشہداء کربلا میں ارشاد فرما رہے تھے لشکر یزید کے کثرت کو دیکھ کر کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں، جو تمہیں میری بات سنائی کہاں دے گی؟ پتہ چلا اگر کسی کے پیٹ میں حرام چلا جائے تو اسے نہ قرآن کی آواز آتی ہے نہ وارث قرآن کی، لیکن اس کے پیٹ میں حرام نہ گیا ہو وہ قرآن بھی سنتا ہے تو توجہ کر لیتا ہے۔ اور میرا چوتھا امام مدینے میں ایسا قاری قرآن گزرا ہے، میں نے کل واقع حرہ پہ اشارہ کیا تھا، سارے قاریان قرآن شہید کر دیے گئے مدینے میں اور کوئی عمدہ قاری باقی نہ رہا۔ ایسے میں امام سید سجاد نے قرأت قرآن کا بیڑا اٹھایا اور ایسے لحن میں تلاوت کرتے تھے کہ حتیٰ کہ عام طالب علم تو طالب علم وہ ماشکی سقا پانی بھرنے والے امام کے دروازے پر کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے۔ اللہ اکبر، لحن داؤدی کے انداز میں آپ کا لحن بیان کیا گیا۔ تو میرے امام کا قرآن پڑھنے کا انداز سننے والے آہستہ آہستہ قاری بنتے چلے گئے۔ مدینے کو واپس آباد کیا جا رہا ہے قاریان قرآن سے، لیکن عزیزو اسی قرآن سنانے والے کو زہر دے دیا گیا۔ قصور کیا تھا؟ نہ قیام ہے نہ خروج، نہ حکومت کے خلاف کوئی جہاد ہے، نہ کوئی بغاوت کا جملہ، لیکن سید سجاد کے رونے سے حکومتیں پریشان رہتی تھیں، اس لیے کہ جب اپنی دعاؤں میں اور اپنے الفاظ بکا میں آپ ظالموں کے چہروں سے نقاب اٹھاتے تھے تو ظالم پریشان ہو جاتے تھے۔ اس لیے اتنی ہمت تو نہ کی کہ سید سجاد کو میدان میں بلا کے ذبح کرتے، ڈر گئے تھے کربلا کے بعد سے ظالم، تو پھر